سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ کتاب دوم، ہیری پوٹر اور تہخانے کے اسرار، مصنفہ جے کے رولنگ، مترجم معظم جاوید بخاری۔ ہیری اور رون کے چہروں پر اس وقت حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب ان کی منصوبہ بندی کا پہلا مرحلہ بالکل ان کی توقع کے مطابق انجام کو پہنچا۔ اس میں کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی تھی۔ ہرمائنی نے جیسا کہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا تھا۔ وہ کرسمس کی چائے پینے کے بعد بڑے ہال کے باہر ایک ویران راہداری میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ انہیں اب کریب اور گوئل کے باہر نکلنے کا انتظار تھا، جو بڑے ہال میں سلیدرین کی میز پر تنہا بیٹھی چوتھی بار اپنے منہ میں کیک ٹھونس رہے تھے۔ ہیری نے سیڑھیوں پر بنے ہوئے چھوٹے سے طاق میں چاکلیٹی کیک رکھ دیے تھی جو پہلی نظر میں صاف دکھائی دیتی تھی۔ جب ہیری اور رون نے کریب اور گوئل کو بڑے ہال میں سے باہر نکلتے دیکھا تو جلدی سے اگلے دروازے کے پاس رکھے ہوئے بڑے بت کی اوٹ میں چھپ گئے۔ کوئی اتنا احمق کیسے ہو سکتا ہے؟ رون نے تعجب بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا تو ہیری نے کوہنی مار کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جب کریب نے بے ڈھنگ کے انداز میں مسکرا کر گوئل کی طرف دیکھا اور طاق میں پڑے ہوئے کیک کی طرف اشارہ کیا تو گوئل کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ وہ دونوں جلدی سے کیک کی طرف لپکے۔ انہوں نے کیک اٹھائی اور للچائے ہوئے انداز میں انہیں دیکھا۔ بے ڈھنگ کی ہنسی ہنستے ہوئے انہوں نے اپنے بڑے منہ میں سالم کیک ڈال لیے اور چبا چبا کر اس کا لطف اٹھانے لگے۔ یہ سلسلہ زیادہ دیر تک جاری نہ رہا۔ ان کے چہروں پر خمار آلود تاثر چھا گیا اور ان کی آنکھیں مونتی دکھائی دیں۔ پھر وہ چہروں کے تاثر بدلتے ہوئے کمرے کے فرش پر دراز ہو گئے۔ ان کے لڑکنے سے زوردار آواز پیدا ہوئی، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا جو آواز کا محرک جاننے کے لیے وہاں آتا۔ ہال کے دوسرے سرے پر موجود گودام تک ان کے بھاری بھرکم جسموں کو لے جانا سب سے زیادہ مشکل کام ثابت ہوا۔ الماری میں بند کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جب انہیں بالٹیوں اور جھاڑیوں کے درمیان چھپا دیا گیا تو ہیری نے ہامتے ہوئے گوئل کے ماتھے سے 2-3 بال کھینچ کر اکھاڑ لیے تھی۔ رون اس کی تقلید کرتے ہوئے کریب کے کچھ بال اکھاڑے۔ انہوں نے کریب اور گوئل کے جوتے بھی اٹھا لیے تھے کیونکہ ان کے اپنے جوتے ان دونوں کے پیروں کے لحاظ سے کافی چھوٹے تھے اور وہ ننگے پاؤں میلفوئے کے پاس نہیں جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس پر وہ دونوں دم بخود تھی۔ وہ حیرانگی میں الجھے مایوس مارٹل کے باتھ روم کی طرف لپکی۔ جب وہ باتھ روم کے اندر پہنچی تو وہاں ہر طرف سیاہ دبیز دھواں پھیلا ہوا تھا جس میں دوسری طرف دیکھنا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ دھواں اس ٹوائلٹ سے برآمد ہو رہا تھا جس میں ہرمائنی ابلتے ہوئے سیرپ کو کڑاہی میں کلچی سے ہلا رہی تھی۔ اپنے چہروں پر چوغے سے ڈھاٹا باندھتے ہوئے ہیری اور رون نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ ہرمائنی! انہیں اندر سے کنڈی کھلنے کی آواز سنائی دی اور ہرمائنی سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھیں بے حد چمک رہی تھیں۔ اس نے سوالیہ انداز میں ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ہرمائنی کے عقب میں انہیں کڑاہی میں گاڑھا سیرپ ابلتا ہوا دکھائی دیا جس کی کھدبد کی آواز ٹوائلٹ میں دھیمی دھیمی گونج رہی تھی۔ کیا تم نے ان کے بال اکھاڑ لیے ہیں؟ ہرمائنی نے سانس روک کر پوچھا۔ ہیری اور رون نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے بال اسے دکھا دیے۔ ٹھیک ہے، میں نے لانڈری سے یہ چوغے چرا لیے ہیں۔ ہرمائنی نے ایک چھوٹا سا تھیلا انہیں دکھاتے ہوئے کہا۔ جب تم کریب اور گوئل میں بدل جاؤ گی تو تمہیں ان بڑے کپڑوں کی ضرورت پڑے گی۔ ان تینوں نے کڑاہی کو گھورا۔ پاس سے دیکھنے پر سیرپ کیچڑ جیسا گدلا دکھائی دیتا تھا جو دھیمے دھیمے کھدبدا رہا تھا۔ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ میں نے ہر چیز صحیح اندازے سے پایہ تکمیل تک پہنچائی ہے۔ ہرمائنی نے ایک بار پھر سریع الاثر جادوئی ادویہ نامی کتاب کے دھبے دار صفحات کو الجھے ہوئے انداز میں پڑھتے ہوئے کہا۔ یہ ویسا ہی دکھائی دے رہا ہے جیسا اس کتاب میں بتایا گیا ہے۔ ایک بار جب ہم اسے پی لیں گے تو ہمارے پاس ٹھیک 1 گھنٹے کا وقت میسر ہوگا اور اس کے بعد ہم اپنے اصلی روپ میں واپس لوٹ آئیں گے۔ اب کیا کریں؟ رون نے گھبرائے ہوئے انداز میں سرگوشی کی۔ ہم اسے 3 پیالوں میں بانٹ کر اس میں اپنے اپنے بال ڈال دیتے ہیں۔ ہرمائنی نے پیالوں میں ڈھیر سارا سیرپ ڈال دیا تھا۔ پھر ہیجانی کیفیت میں اس نے میلیسنٹ کے بال بوتل سے نکالے اور اپنے پیالے میں ڈال دیے۔ پیالے میں پڑے سیرپ میں سے تیز سر سر کی آواز نکلی
اور بال اس میں یوں گھلتے چلے گئے جیسے انہیں سرپ کے بجائے تیزاب میں ڈال دیا گیا ہو۔ 1 منٹ کے وقفے کے بعد سرپ کا رنگ بدلا اور تیز زرد دکھائی دینے لگا۔ سرپ میں سے ابھی بھی شوں شوں کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ واہ، مس میلیسنٹ کا عرق! رون نفرت سے پیالے کو گھورتے ہوئے بولا۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ اس کا ذائقہ بڑا کڑوا اور گھن والا کسیلا ہوگا۔ جو بال تم لائے ہو انہیں اپنے پیالے میں ملا دو، ہرمائنی نے تیکھی نگاہ ڈالتے ہوئے رون سے کہا۔ ہیری نے درمیان والا پیالہ اپنی طرف کھسکا کر اس میں گوئل کے بال ڈال دیے اور رون نے آخری پیالے میں کریب کے بال ڈال دیے۔ دونوں پیالوں سے سر کی آوازیں گونجیں اور بال گل کر یوں تحلیل ہوتے چلے گئے جیسے ان کا وجود ہی نہ ہو۔ پیالوں کی بالائی سطح پر جھاگ سی بن گئی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے گوئل کے بالوں والا سرپ بھورے خاکی رنگت میں بدل گیا اور کریب کے بالوں والا سرپ گہرے سیاہی مائل بھوری رنگ کا بن گیا تھا۔ ہرمائنی اور رون کے ہاتھ اپنے اپنے پیالوں کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑا ٹھہرو، ہیری کی آواز نے انہیں منجمد کر ڈالا۔ بہتر ہوگا کہ ہم یہ سرپ یہاں نہ پئیں، کیونکہ جب ہم کریب اور گوئل کی صورت میں بدل جائیں گے تو ہمارے کپڑے چھوٹے پڑ جائیں گے اور میلیسنٹ بلیسٹروڈ بھی کوئی ننھی پری نہیں ہے۔ پیالے سے بھیس بدل سرپ کی کوئی بوند بھی نہ ٹپک پائی، اس بات کا پوری طرح خیال رکھتے ہوئے ہیری درمیان کے ٹوائلٹ میں گھس گیا۔ تیار ہو؟ ہیری نے پوچھا۔ بالکل تیار، رون اور ہرمائنی کی آوازیں سنائی دیں۔ 1 2 3۔ ہیری نے اپنی ناک کو دونوں انگلیوں سے دباتے ہوئے پیالہ منہ کو لگایا اور 2 بڑے بڑے گھونٹوں میں سرپ حلق سے اتار لیا۔ سرپ کا ذائقہ جلی ہوئی گوبھی جیسا تھا۔ اگلی ساعت میں اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے تھے۔ پیٹ میں کچھ ایسی ہلچل مچی ہوئی تھی جیسے اس نے کوئی زندہ سانپ نگل لیا ہو اور وہ بڑی بری طرح تڑپ رہا ہو۔ وہ درد کی شدت کے مارے دوہرا ہوتا چلا گیا۔ اسے ابکائی کا گہرا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا جی بری طرح متلا رہا تھا۔ پھر اسے ایسا لگا جیسے اس کا پیٹ آگ کے شعلوں میں جل رہا ہو۔ جلنے کی یہ لہر تیزی سے اس کے پورے بدن میں پھیلتی جا رہی تھی۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر حصہ آگ کی لپیٹ میں سلگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا پورا جسم موم کی طرح پگھلتا جا رہا ہو۔ وہ اپنے ہاتھوں کے بل فرش پر گر گیا۔ اگلے لمحے اس کی جلد میں بڑے بڑے بلبلے نمودار ہوئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی جلد کسی ہنڈیا میں پڑے دودھ کی طرح ابل رہی ہو۔ جوں جوں تبدیلیوں کا احساس نئی شکل بدلتا رہا، توں توں اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھ جسامت سے بڑے ہونے لگے تھے۔ انگلیاں موٹی اور لمبی ہوتی چلی گئیں۔ ماتھے پر چبھن جیسے احساس کے ہونے پر اسے معلوم ہوا کہ اس کی پلکوں اور بھووں پر بال رینگ رہے ہیں۔ جب اس کا سینہ کسی ڈھول کی مانند پھولتا چلا گیا تو اس کے کپڑے پھٹتے چلے گئے۔ اس کے پیروں میں بھی بہت تیز درد ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے جوتے گوئل کے پیروں سے پورے 4 نمبر چھوٹے تھے۔ جس طرح اچانک بھیس بدلی کا عمل شروع ہوا تھا، اسی طرح اچانک ہی یہ اپنی اختتام کو جا پہنچا۔ ہیری پتھریلے ٹھنڈے فرش پر منہ کے بل پڑا ہوا تھا۔ آخری ٹوائلٹ میں اسے مایوس مونوٹل کی بڑبڑاتی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنے جوتے بڑی مشکل کے ساتھ اتارے اور دور پھینک دیے۔ وہ آہستگی کے ساتھ کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا، اچھا تو گوئل بننے کے بعد اس طرح کا احساس ہوتا ہے۔ کانپتے ہوئے بڑے ہاتھوں سے اس نے اپنے پرانے کپڑے کھینچ کر اتارے جو اب اس کے ٹخنوں سے 1 فٹ اوپر جھول رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے ہرمائنی کے لائے ہوئے لانڈری والے کپڑے نکال کر جسم پر چڑھا لیے تھے۔ اس کے بعد اس نے گوئل کے چرائے ہوئے جوتوں کو پیروں میں پہننا اور فیتے کو باندھنے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں میں گھسے ہوئے بال نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کا ہاتھ ماتھے کے نیچے ابھرے ہوئے بالوں تک ہی پہنچ پایا تھا۔ تب جا کر اسے احساس ہوا کہ چشمے کی وجہ سے اسے ہر چیز دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ گوئل کو چشمہ پہننے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اپنی اینک اتاری اور جیب میں ڈال لی۔ تم دونوں ٹھیک ہو؟ ہیری کے منہ سے گوئل جیسی آواز برآمد ہوئی۔ ہاں، دائیں طرف سے کریب کی آواز سنائی دی۔ ہیری نے اپنے دروازے کی چٹخنی کھولی اور باہر نکل کر چٹکے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں گوئل اپنی گہری بھووں والی آنکھوں کے ساتھ ہیری کو گھور رہا تھا۔ ہیری کو محسوس ہوا کہ گوئل کا چہرہ زرد پڑا ہوا ہے اور وہ کسی صدمے کا شکار دکھائی دے رہا ہے۔ ہیری نے اپنی کان کھجا کر دیکھا تو آئینے میں موجود گوئل نے بھی ویسا ہی کیا تھا۔
رون نے اپنے ٹوائلٹ کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے گھور رہی تھی۔ رون اور کریب میں کوئی فرق نہیں دکھائی دیا۔ رون کا چہرہ بھی پیلا پڑا ہوا تھا، شاید ایسا سیرپ کی تکلیف کی وجہ سے تھا۔ کریب کی طرح رون کے بال بھی گولائی میں کٹے ہوئے تھی، اب اس کے بازو بھی گوریلے جیسے لمبے دکھائی دے رہی تھی۔ یقین نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا، رون کے لب پھڑپھڑائی۔ وہ شدید تعجب کا شکار دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا ہیری کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے کریب کی ناک کو کھجایا اور دوبارہ غیر یقینی انداز میں بڑبڑایا، یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ بہتر ہوگا کہ ہم وقت ضائع کرنے کے بجائے روانہ ہو جائیں، ہیری نے اپنی گھڑی کو دیکھتے ہوئے گوئل کے لہجے میں کہا۔ گھڑی گوئل کی موٹی کلائی میں بری طرح چبھ رہی تھی۔ ہیری نے اسے کھول کر ڈھیلا کر دیا۔ ہمیں یہ پتہ لگانا ہے کہ سلیدرین کا ہال کہاں ہے۔ کاش ہمیں باہر کوئی سلیدرین کا طالب علم مل جائے جس کے پیچھے پیچھے ہم وہاں پہنچ سکیں۔ ہیری نے ہیری کی طرف سپاٹ نظروں سے دیکھا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ گوئل کو کچھ سوچتے ہوئے دیکھنا کتنا عجیب سا لگتا ہے، رون نے کہا، اور اس نے آگے بڑھ کر ہرمائنی کے دروازے پر دستک دی۔ چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں باہر نکل پاؤں گی، تم لوگ میرے بغیر ہی چلے جاؤ، ایک اونچے لہجے میں نوکیلی سی آواز نے جواب دیا۔ ہرمائنی، ہم جانتے ہیں کہ میلیسینٹ بلیسٹروٹ کافی بدصورت ہے، کوئی بھی یہ نہیں جان پائے گا کہ اس کے روپ میں تم ہو، ہیری نے اسے مخاطب کیا۔ نہیں، سچ مچ مجھے نہیں لگتا کہ میں چل سکوں گی، تم دونوں جلدی سے چلے جاؤ، تم اپنا وقت برباد مت کرو، ہرمائنی کی تیکھی نوکیلی آواز نے انہیں ہدایت کی۔ ہیری نے پریشانی سے رون کی طرف دیکھا۔ اب تمہارے چہرے پر گوئل جیسا تاثر دکھائی دے رہا ہے، رون نے ہنس کر کہا۔ جب کوئی استاد اس سے سوال پوچھتا ہے تو وہ ہر بار اسی طرح دیکھتا ہے۔ ہرمائنی، تم ٹھیک تو ہو؟ ہیری نے دروازے پر کھڑے کھڑے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، تم لوگ فوراً چلے جاؤ۔ ہیری نے اپنی گھڑیال پر نگاہ ڈالی۔ ان کے پاس جو بیش قیمت 60 منٹ تھی ان میں سے 5 منٹ خرچ ہو چکے تھے۔ اس نے رون کو چلنے کا اشارہ کیا اور دروازے کی طرف مڑا۔ ہرمائنی، ہم تم سے یہیں ملیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہیری اور رون نے باتھ روم کا دروازہ کھولنے سے پہلے باہر کی تسلی کر لی، پھر محتاط انداز میں دروازہ کھول کر باہر جھانکا کہ کہیں راہداری میں کوئی موجود تو نہیں ہے۔ تسلی ہونے کے بعد وہ دونوں جلدی سے باہر نکلے۔ ہیری نے رون کی طرف دیکھا۔ چلتے وقت اپنے ہاتھ اس طرح مت جھلاؤ، ہیری نے جلدی سے کہا۔ اوہ ہاں، اب ٹھیک ہے، ہیری نے سر ہلایا۔ وہ سنگ مرمر کی سیڑھیوں سے نیچے اترے۔ انہیں اب سلیدرین فریق کے کسی طالب علم کی تلاش تھی۔ وہاں دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کوئی سجھاؤ ہے تمہارے ذہن میں؟ ہیری نے پوچھا۔ میں نے سلیدرین کے طلباء ناشتے کے لیے ہمیشہ وہاں سے آتے دیکھے ہیں، رون نے تہخانے کی طرف جاتی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ اسی وقت اس کے بائیں طرف سے لمبے گھنگریالے بالوں والی ایک لڑکی باہر نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ سنیے، ہم اپنے ہال کا راستہ بھول گئے ہیں، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ کس طرف ہے؟ رون نے اس کے پاس آ کر پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہیری بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ کیا؟ وہ لڑکی حیرت سے اچھل پڑی۔ اپنا ہال؟ کیا مطلب؟ میں تو ریون کلا فریق کی طالب علم ہوں۔ اس نے انہیں زیادہ منہ لگانا مناسب نہیں سمجھا اور تیز قدموں سے ایک طرف بڑھتی چلی گئی، البتہ اس کے چہرے پر رشک کے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ مڑ مڑ کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہیری اور رون جلدی سے پتھریلی سیڑھیاں اترتے ہوئے اندھیرے میں آگے بڑھنے لگے۔ ان کے قدموں کی چاپ ویران اور خاموش راہداری میں کچھ زیادہ ہی گونج پیدا کر رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ کریب اور گوئل کے بھاری بھرکم جثے قدموں پر کچھ زیادہ ہی دباؤ ڈالتے تھے۔ اب انہیں اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا کہ یہ کام اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا کہ انہوں نے امید باندھ رکھی تھی۔ وہ بھول بھلائیوں میں کھوئی مسافر کی طرح راہداریوں میں بھٹک رہے تھے۔ وہ بالکل ویران دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ تہخانے میں گہرائی تک اترتے چلے گئے۔ وہ بار بار اپنی گھڑیاں دیکھتے جا رہے تھے تاکہ انہیں اس بات کا علم رہے کہ ان کے پاس کتنا وقت باقی بچا ہے۔ 15 منٹ بیت چکے تھے۔ اب ان کے چہروں پر بے چینی بڑھنے لگی۔ اچانک وہ ٹھٹک کر رک گئی کیونکہ سامنے سے کسی کے آنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی سلیدرین طالب علم ہے،
رون نے پر امید انداز میں ہیری کی طرف دیکھا۔ انہوں نے خود کو تیزی سے ایک دروازے کی طرف بڑھا دیا اور پھر اس طرح کا جھانسا دیا کہ جیسے وہ ابھی ابھی اسی دروازے سے باہر نکلے ہوں۔ آنے والا اب ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ نوارد کی صورت دیکھتے ہی انہیں اپنے دل ڈوبتے ہوئے محسوس ہوئی، کیونکہ وہ سلیدرین کا کوئی طالب علم نہیں تھا بلکہ ان کے فریق کا مانیٹر پرسی ویزلی تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ رون نے تعجب بھرے انداز میں پوچھا۔ پرسی کو اس کا لہجہ بے حد ناگوار گزرا تھا۔ اس کا منہ بگڑ سا گیا۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ تم شاید کریب ہونا؟ پرسی نے سختی سے پوچھا۔ کیا؟ رون کا چہرہ بگڑ سا گیا، پھر جیسے اسے یاد آ گیا ہو۔ ہاں میں ہی ہوں۔ تو پھر اپنے کمرے میں جاؤ، آج کل اندھیری راہداریوں میں بھٹکنا محفوظ نہیں ہے، پرسی نے کڑک آواز میں کہا۔ تم بھی تو بھٹک رہے ہو، رون نے تنک کر کہا۔ میں؟ پرسی کے چہرے کا رنگ بدلا۔ میں تو مانیٹر ہوں، مجھ پر کون حملہ کر سکتا ہے؟ اس نے اپنا سر فخر سے اونچا کر لیا تھا۔ رون نے اس کے گھمنڈ پر برا سا منہ بنایا۔ اچانک ہیری کو اپنے عقب میں کسی کے آنے کی آواز سنائی دی۔ وہ ابھی مڑ بھی نہیں پایا تھا کہ ایک شناسا آواز اس کے کانوں میں اترتی چلی گئی۔ اوہ، تو تم دونوں یہاں ہو۔ رون اور ہیری مڑ کر اس کا چہرہ دیکھ چکے تھے۔ وہ ڈریکو میلفوئی ہی تھا جو ان کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار رون اسے دیکھ کر واقعی خوش ہوا تھا۔ لگتا ہے کہ تم دونوں بڑے ہال میں اتنی دیر تک گینڈے کی طرح کھاتے رہے تھے۔ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ میں تمہیں ایک دلچسپ چیز دکھانا چاہتا ہوں، میلفوئی نے کہا اور اس کی نظر پرسی پر پڑ گئی۔ اور تم یہاں کیا کر رہے ہو، ویزلی؟ میلفوئی کی اکڑ فم پورے عروج پر دکھائی دے رہی تھی۔ وہ پرسی کو دیکھ کر ایسی حقارت کا مظاہرہ کر رہا تھا جیسے وہ حقیقتاً کوئی گھٹیا جادوگر ہو۔ رون کو یہ دیکھ کر غصہ آنے لگا، مگر ہیری نے اسے فوراً احساس دلایا۔ تمہیں اسکول کے مانیٹر کے ساتھ تمیز سے پیش آنا چاہیے۔ پرسی کا لہجہ خاصا سخت تھا۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اسے میلفوئی کی بات چبھ رہی تھی۔ مجھے تمہارا لہجہ بالکل پسند نہیں آیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پوائنٹس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاؤں۔ اگلے ہی لمحے میلفوئی کے دانت نکل آئی۔ اس نے ہیری اور رون کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ہیری تو پرسی سے معذرت کرنے ہی والا تھا، لیکن اس نے خود کو بمشکل سنبھالا اور میلفوئی کے پیچھے چل پڑا۔ رون اس کے عقب میں تھا۔ پرسی انہیں نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ میلفوئی نے اگلی راہداری میں ایک طرف مڑتے ہوئے کہا، وہ پیٹر ویزلی؟ پرسی، رون نے فوراً اس کی غلطی درست کی۔ اس کا نام چاہے جو بھی ہو، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ گزشتہ کچھ دنوں سے چوری چھپے چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ میں شرط لگا سکتا ہوں وہ جس کی تلاش میں ہے وہ سوچتا ہے کہ وہ سلیدرین کے جانشین کو تنہا پکڑ سکتا ہے، مگر یہ اس کی خام خیالی کے سوا کچھ نہیں۔ وہ دھیمے سے مذاق اڑانے والی ہنسی ہنسا۔ ہیری اور رون نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز انداز میں نظر ڈالی۔ میلفوئی پتھر کی نم اور خالی دیوار کے سامنے رک گیا۔ ہمارا نیا پاس ورڈ کیا ہے؟ اس نے بے نیازی کے عالم میں پوچھا۔ او، ہیری ہکلانے لگا۔ میلفوئی نے اس کے ہکلانے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ او ہاں، خالص خون، میلفوئی چونکتے ہوئے انداز میں بولا۔ دیوار میں چھپا پتھر کا دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میلفوئی اس کے اندر داخل ہو گیا اور ہیری اور رون اس کے تعاقب میں چلتے رہی۔ سلیدرین کا ہال لمبا اور گہرائی میں بنا ہوا تھا۔ زمین کے نیچے بنے ہوئے اس ہال کی دیواریں اور چھت نوکیلے اور ناہموار پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ چھت پر گول لالٹینیں زنجیروں کی مدد سے لٹکی ہوئی تھیں جن سے سبز رنگ کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ان کے سامنے ایک خمدار منقش آتش دان دکھائی دے رہا تھا جو واقعی شہپارہ کہلانے کے لائق تھا۔ آتش دان میں آگ کڑکڑا رہی تھی جس کی وجہ سے وہاں سردی کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے چاروں طرف پڑی ہوئی منقش کرسیوں پر کچھ سلیدرین کے طلباء کی پرچھائیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ میلفوئی نے ہیری اور رون کو آگ سے دور رکھی کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہی انتظار کرنا، میں ایک چیز لاتا ہوں۔ ڈیڈی نے یہ حال ہی میں بھیجی ہے، میلفوئی نے تیزی سے کہا اور ایک طرف چلا گیا۔ ہیری اور رون حیران و پریشان بیٹھے تھے کہ میلفوئی انہیں کیا چیز دکھانے والا ہے۔ وہ مطمئن دکھائی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ ایک ہی منٹ بعد میلفوئی کا چہرہ دوبارہ دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں اخبار کے تراشے جیسی چیز تھی۔ اس نے وہ تراشا رون کے ناک کے نیچے بڑھا دیا۔
اسے پڑھ کر تم خوش ہو جاؤ گی، میلفوئی نے کہا۔ ہیری نے دیکھا کہ رون کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئی تھیں۔ اس نے جلدی سے خبر پڑھی اور اس کے بعد وہ مجبوراً کھوکھلے انداز میں ہنس دیا۔ رون نے تراشا ہیری کی طرف بڑھا دی۔ خبر کا تراشا روزنامہ جادوگر سے کاٹا گیا تھا۔ جادوئی وزارت کی تفتیش، شعبہ برائے ناجائز استعمال مغلو اشیاء کی مرکزی سربراہ مسٹر آرتھر پر ایک مغلوکار پر جادو کرنے کا جرم ثابت ہونے پر 50 کیلوین جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ مسٹر لوسیس میلفوئی، جو کہ ہاگورڈ اسکول برائے جادوگری اور پراسرار علوم کے گورنر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ جادوئی کار ہاگورڈ میں ستمبر میں حادثاتی طور پر داخل ہو گئی تھی، جس پر انہوں نے آج وزیر اعلیٰ کے سامنے مسٹر آرتھر ویزلی کی برطرفی کا اعلان کر دیا ہے۔ مسٹر لوسیس میلفوئی نے ہمارے نمائندے کو بتایا ہے کہ ویزلی کی وجہ سے وزارت پر بدنامی کا دھبا لگ چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے قانون سازی کے بالکل اہل نہیں ہیں اور انہیں فوراً شعبہ برائے ناجائز استعمالات مغلو اشیاء سے ہٹا دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کی بنائی گئی موزیقہ خیز قانونی دفعات برائے مغلو تحفظات کو بھی فوری طور پر رد کر دینی چاہیے۔ اس ضمن میں مسٹر ویزلی کی رائے ہمیں حاصل نہیں ہو پائی، اگرچہ اس کی بیوی نے ہمارے نمائندے کو دھمکاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ لوگ وہاں سے چلے جائیں، ورنہ بصورت دیگر وہ گھرانے کے پالتو چھلاوے کو ان پر حملہ کرنے کی اجازت دے دیں گی۔ جب ہیری نے تراشا میلفوئی کی طرف واپس بڑھائی تو اس نے بے چینی سے پوچھا، تو تمہیں یہ خبر مزیدار نہیں لگی کیا؟ ہاں ہاں، ہیری کھوکھلے انداز میں ہنستے ہوئے بولا۔ اگر آرتھر ویزلی کو مغلوؤں سے اتنی محبت ہو چکی ہے تو اسے اپنی جادوئی چھڑی کے ٹکڑے کر دینا چاہیے اور ان کے ساتھ ہی جا کر رہنا چاہیے۔ ویزلی گھرانے کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ وہ سب خالص خون رکھتے ہیں؟ میلفوئی حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ رون یعنی کریب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کریب؟ میلفوئی نے اس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، رون نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ اچھا، تم ہسپتال جاؤ اور وہاں پہنچ کر بھرتی ہوئے تمام بدذاتوں کو میری طرف سے ایک ایک لات ضرور مارنا، میلفوئی نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو مجھے اس بات پر سخت حیرانی ہے کہ روزنامہ جادوگر میں اب تک ان حملوں کے بارے میں کچھ چھپا کیوں نہیں؟ اس نے سوچتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ میرا اندازہ ہے کہ ڈمبلڈور تمام معاملات کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ حملے نہیں رکے تو انہیں برطرف کر دیا جائے گا۔ میرے ڈیڈی ہمیشہ کہتے ہیں کہ ڈمبلڈور ہاگورڈ میں اب تک بننے والے ہیڈ ماسٹروں میں سب سے زیادہ نااہل اور قابل نفرت شخص ہیں، کیونکہ انہیں مغلوبوں سے بے حد ہمدردی اور محبت ہے۔ کوئی بھی اچھا ہیڈ ماسٹر کم از کم کریوی جیسے گھٹیا مغل بچے کو یہاں پر داخلہ نہیں دے سکتا۔ میلفوئی ایک خیالی کیمرہ ہاتھ میں پکڑ کر تصویریں اتارنے کی نقالی کرنے لگا۔ وہ کولن کی طرح بے تابی سے اچھلتا ہوا کہہ رہا تھا، پوٹر، کیا میں تمہاری تصویر لے سکتا ہوں؟ پوٹر، کیا میں تمہارا آٹوگراف لے سکتا ہوں؟ پلیز پوٹر، کیا میں تمہارے جوتے چاٹ سکتا ہوں؟ اس نے اپنے ہاتھ نیچے گرا لیے اور ہیری اور رون کی طرف تفتیش بھری نگاہوں سے دیکھا۔ تم دونوں کو آج ہو کیا گیا ہے؟ کافی دیر بعد رون اور ہیری نے خود کو ہنسنے پر مجبور کیا، لیکن میلفوئی اتنی ہنسی سے ہی مطمئن ہو گیا تھا۔ شاید گوئل ہمیشہ دھیمے انداز کا ہی مظاہرہ کرتا تھا۔ بدذاتوں کا دوست، میلفوئی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مشہور پوٹر، اس میں بھی جادوگروں والی کوئی خوبی نہیں، ورنہ وہ اس نکچڑی بدذات گرینجر کو ساتھ لیے نہ گھومتا پھرتا۔ نہ جانے کیوں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ سلیدرین کا جانشین ہے۔ ہیری اور رون کے دل دھڑک اٹھے۔ وہ اپنی سانس روک کر اس لمحے کا انتظار کرنے لگے جب میلفوئی اپنی حماقت سے اور بڑھانتے ہوئے پوشیدہ حقیقت سے پردہ اٹھا دیتا۔ کاش میں جانتا، میلفوئی نے چیڑتے ہوئے انداز میں کہا، سلیدرین کا حقیقی جانشین کون ہے؟ میں اس کی بھرپور مدد کر سکتا۔ رون کا جبڑا لٹکتا چلا گیا، جس سے کریب کا چہرہ ناکامی سے دوچار دکھائی دینے لگا۔ خوش قسمتی سے میلفوئی کی توجہ ان پر نہیں تھی، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے میں مگن تھا۔ تمہیں کچھ تو پتا ہوگا کہ ان سب کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ ہیری نے جلدی سے مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا۔ میلفوئی نے پلٹ کر اسے گھورا۔ گوئل، تم جانتے تو ہو مجھے نہیں معلوم۔ مجھے یہ بات تمہیں کتنی بار بتانی پڑے گی؟ اور ڈیڈی مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ آخری بار تہخانہ کس نے کھولا تھا۔ ظاہر ہے یہ 50 سال پہلے کی بات تھی،
اور یہ ان کے دور سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن وہ اس بارے میں سب جانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ معاملے کو دبا دیا جائے گا، اور اگر مجھے اس کے بارے میں کسی قسم کی معلومات دی گئی تو لوگوں کو مجھ پر شک ہو جائے گا۔ لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ آخری بار جب تہخانہ کھلا تھا تو ایک بدذات کی موت واقع ہوئی تھی۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ اس بار بھی کوئی نہ کوئی جلد ہی موت کے گھاٹ اترے گا۔ کاش یہ گرینجر ہی ہو، میلفوئی نے لذت لیتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ رون کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس کے بڑے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ ہیری کو لمحہ بھر کے لیے ایسا احساس ہوا کہ اگر رون نے میلفوئی کو موقع رسید کر ڈالا تو اس کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ اس لیے ہیری نے فوراً اسے خبردار کرنے والی نظروں میں سختی سے گھورا تھا۔ اس کے بعد اس نے میلفوئی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ پچھلی بار جس نے تہخانہ کھولا تھا وہ پکڑا گیا تھا یا نہیں؟ ارے ہاں، وہ جو بھی تھا اسے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ شاید اب بھی ازقبان میں سڑ رہا ہوگا، میلفوئی نے صورت سے کہا۔ ازقبان؟ ہیری نے گہرے تعجب سے اس لفظ پر زور دیا۔ میلفوئی نے اس کی طرف شدید حیرانگی کی نگاہ ڈالی۔ ازقبان یعنی جادوگروں کا دہشتناک قید خانہ۔ گوئل، سچ مچ اگر تمہاری یادداشت کا یہی حال رہا تو یقیناً ایک دن تم پیچھے کی طرف چلنے لگو گے۔ میلفوئی نے طنزیہ انداز میں فقرہ کسا تو وہ اپنی کرسی پر بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ میرے ڈیڈی کہتے ہیں کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں اور سلیدرین کے جانشین کو اپنا کام کرنے دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسکول میں پھیلی ہوئی بدذاتوں کی گندگی کی صفائی ہونا بہت ضروری ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ میں اس کام میں کوئی مداخلت کروں۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس اس وقت دوسری بہت سی الجھنیں چل رہی ہیں۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ گزشتہ ہفتے میں وزارت نے ہماری جاگیر پر چھاپا مارا تھا، میلفوئی نے تعصب بھرے انداز میں کہا۔ ہیری نے گوئل کے سپاٹ چہرے پر فکر مندی کا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے انہیں زیادہ کچھ نہیں ملا۔ ڈیڈی کے پاس تاریک جادو کا بہت سا قیمتی سامان موجود ہے، لیکن ہمیں پہلے سے ہی اس طرح کے چھاپے کی توقع تھی، اس لیے ہم نے تمام سامان اپنے فرش کے نیچے موجود خفیہ تہخانے میں چھپا ڈالا تھا، میلفوئی نے بتایا۔ اچھا، رون نے زور سے کہا۔ اس کے چہرے پر بشاشیت پھیل گئی۔ میلفوئی نے اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ ہیری بھی اب غضیلی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رون نے جھمپے ہوئے انداز میں منہ لٹکا لیا۔ اس کے بال تیزی سے سرخ ہو رہے تھی۔ اس کی ناک بھی دھیمے دھیمے لمبی ہوتی دکھائی دی۔ ان کا 1 گھنٹے کا وقت بالآخر اپنے اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ رون اب پھر اصلی روپ میں بدل رہا تھا۔ اچانک رون نے دہشت بھری نظروں سے ہیری کی طرف دیکھا۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ ہیری بھی اپنے پرانے روپ میں واپس لوٹ رہا تھا۔ وہ دونوں اپنی کرسیوں سے اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ میں پیٹ درد کی دوا لے کر آتا ہوں، رون نے گھگیائے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کے بعد ایک پل کی دیر کیے بنا وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے۔ انہوں نے سلیدرین کے لمبے ہال کو بمشکل عبور کیا تھا۔ وہ پتھریلے دروازے سے سرسراتے ہوئے باہر نکلے اور پھر راہداری میں دوڑ لگا دی۔ وہ یہ امید کر رہے تھے کہ میلفوئی کو کچھ پتہ نہیں چلا ہوگا۔ گوئل کے بڑے جوتوں میں ہیری کو اپنے پیر پھسلتے ہوئے محسوس ہوئی، اور جب اس کا بدن سکڑ کر چھوٹا ہو گیا تو اس نے اپنا چوغا لپیٹ کر اوپر ہاتھ میں ڈال لیا۔ وہ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے بڑے ہال کے سامنے سے سیڑھیوں پر دھڑاتے دھڑاتے ہوئے چڑھتے چلے گئے تھے۔ انہیں گودام میں پڑی ہوئی الماری میں دھما چوکڑی کی آواز سنائی دے رہی تھی، جہاں پر اصلی کریب اور گوئل بند کیے گئے تھے۔ اگر الماری پر تالا نہ لگایا گیا ہوتا تو یقیناً اب تک ان کا بھانڈا پھوٹ چکا ہوتا۔ ان دونوں نے جوتے اتارے اور گودام کے دروازے سے اندر پھینک دیے۔ پھر وہ موزے پہنے ننگے پاؤں سیڑھیوں پر دوڑتے ہوئے چڑھ گئے۔ وہ پوری رفتار سے مایوس مارٹل کے باتھ روم کی طرف جا رہے تھے۔ تو ہمارا وقت پوری طرح سے برباد نہیں ہوا۔ ہم یہ تو نہیں جان پائے کہ حملے کون کر رہا ہے، لیکن میں کل ہی الو کو خط دے کر بھیج دوں گا تاکہ ڈیڈی کو یہ معلوم ہو جائے کہ میلفوئی کے گھر کے فرش تلے ایک خفیہ تہخانہ موجود ہے، جہاں اس نے وہ سب کچھ چھپا رکھا ہے جس کی وزارت کو ہمیشہ تلاش رہتی ہے۔ رون نے اپنے پیچھے باتھ روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے اور ہانپتے ہوئے کہا تھا۔ ہیری نے چٹکے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دیکھا۔ اب اسے اپنا ہی چہرہ آئینے میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنا چشمہ نکالا اور آنکھوں پر پہن لیا۔ رون نے آگے بڑھ کر ہرمائنی کے ٹوائلٹ کا دروازہ بجایا۔ ہرمائنی، باہر آ جاؤ، تمہیں بہت سی باتیں بتانا ہے، رون جلدی سے بولا۔ چلے جاؤ، ہرمائنی چیختی ہوئی آواز میں غرائی۔ ہیری اور رون نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے؟ اب تک تو تمہیں اصلی روپ میں آ جانا چاہیے،
ہم لوگ تو عین اسی وقت ایک ٹوائلٹ سے مایوس مارٹل ہوا میں تیرتی ہوئی باہر نکل آئی۔ رون کا جملہ منہ میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ ہیری نے اسے پہلے کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ وہ کھل کھلا کر ہنسی۔ انتظار کرو، جب تک تم اسے دیکھ نہ لو وہ بڑی بھیانک دکھائی دے رہی ہے، مایوس مارٹل نے کہا۔ انہوں نے چٹخنی کھلنے کی آواز سنی اور ہرمائنی سسکیاں لیتے ہوئے ان کے سامنے آ گئی۔ اس نے اپنے چوغے کو سر کے اوپر کھینچ رکھا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا تمہارے چہرے پر اب تک میلیسینٹ کی ناک لگی رہ گئی ہے یا کوئی اور بات ہے؟ رون نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہرمائنی نے اپنے چوغے کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ رون بھونچکا کر کئی قدم پیچھے ہٹا اور لڑکھڑا کر سنک میں لڑکتا چلا گیا۔ ہرمائنی کے پورے چہرے پر سیاہ گھنے بال دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی آنکھیں پیلی پڑ چکی تھیں اور اس کے بالوں کے بیچ میں سے 2 لمبے کان باہر نکلے دکھائی دے رہے تھے۔ ہیری خوفزدہ اور تعجب بھری نگاہوں سے ہرمائنی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی بلی کے بال تھے۔ ہرمائنی چیخ کر بولی، میلیسینٹ بلیسٹروٹ کے پاس بلی ہوگی اور بھیس بدل سرپ کا استعمال جانوروں میں بدلنے کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ اوہ، اب کیا ہوگا؟ رون نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دکھائی دے رہی تھیں۔ مایوس مارٹل نے زوردار قہقہا لگایا۔ لوگ اب تمہارا بری طرح سے مذاق اڑائیں گے، مارٹل کی آواز سنائی دی۔ کوئی بات نہیں ہرمائنی، ہم تمہیں ہسپتال لے چلتے ہیں، میڈم پومفرے کبھی زیادہ سوال نہیں پوچھتی۔ ہرمائنی کو ٹوائلٹ چھوڑنے پر آمادہ کرنے میں انہیں کافی محنت کرنا پڑی تھی، جس کے باعث کافی وقت بیت گیا تھا۔ مایوس مارٹل نے خوشی کی کھلکاری بھری۔ تب تک انتظار کرو جب تک سب کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ تمہاری دم بھی نکل آئی ہے۔